اسلام میں جسمانی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ غذاؤں کی پاکیزگی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں حلال اور حرام کی تمیز پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں اور دنیا بھر میں حلال اور حرام کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی یوسف عبدالرزاق۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ حلال فوڈ کی جو مارکیٹ ہے آج کی ڈیٹ میں وہ 1.9 ٹریلین ڈالر ہے، اور 2023 کے آگے پیچھے جو فگرز آ رہے ہیں وہ 2.4 سے 3 ٹریلین ڈالر تک کی ہے۔ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ حلال فوڈ کی مارکیٹ دنیا میں تیزی سے ترقی کرتی ہوئی مارکیٹ ہے۔ جانور کو تو پتہ ہے کہ میں انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوا، لیکن اس انسان کو بھی پھر اپنی انسانیت کو مینٹین رکھنا ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ کو بتاؤں، ریسنٹلی ایک ہمیں کرسچن آیا، ناک کے اندر جو پانی ہوتا ہے ایک پروڈکٹ کے اندر اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں انڈسٹری وائز، دیکھتے ہیں چیلنجز کیا آ رہے ہیں ہمارے بیکری انڈسٹری۔ اچھا، ایک چیز اس سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس مسلم کنٹری میں ہیں وہاں فی الحال تو یہ اسٹرانگلی بلیو رکھیں کہ ایسا گڑبڑ نہیں ہو رہی۔ میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس مارکیٹ پر غیر مسلم ممالک کا قبضہ ہے، جس میں بھارت سر فہرست ہے، جبکہ تھائی لینڈ کی جی ڈی پی کا 8% حصہ اس مارکیٹ پر مشتمل ہے۔ ایک اسلامی اور نظریاتی مملکت ہونے کے باوجود پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایسے ماہرین تیار کرے جو دنیا میں حلال مارکیٹ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس سے نہ صرف کثیر زرعی مبادلہ حاصل ہوگا، ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے چیلنج پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔